لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بھیجے محمد محترم اور معزز سامعین، صرف 45 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، اس لیے کہ آج جمعہ ہے اور نماز جمعہ ہونی ہے۔ اذان جمعہ سے پہلے مجھے اپنی مجلس ختم کر دینا ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے 12:15 بجے اذان ہوگی، 12:15 بجے تک کا میرے پاس ٹائم ہے۔ اس مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی عرض کر سکوں گا کروں گا، لیکن ایک گزارش ہے، اس پروگرام میں یہاں درگاہ کے انتظام میں بے پناہ دلچسپی رکھنے والے، بے پناہ محنت کرنے والے کمیٹی کے صدر جو کل مرحوم ہو گئے، جناب امتیاز علی صاحب، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو عیسیٰ فرمائے۔ جناب امتیاز علی مرحوم ابن رمضان علی مرحوم۔ ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیہ کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ کے ذریعے ہم سے، آپ سے، پوری دنیا سے ایک سوال کر رہا ہے۔ کیا وہ لوگ کہ جن کے پاس علم ہے اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے برابر ہیں؟ میں کسی لمبی چوڑی تمہید میں جا کر وہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ پروردگار اس سوال کے ذریعے لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ صاحبان علم ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا درجہ کچھ اور ہے۔ علم رکھنے والے کو ہم عالم کہتے ہیں، اور عالم کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا۔
ایک ایک لفظ پر توجہ رکھیے گا. عالم کے لفظی معنی ہے جاننے والا. تو کیا ہر جاننے والے کو اللہ عالم مان لے گا؟ اگر ہر جاننے والا عالم ہے تو جو جیب کاٹنے کا ہنر جانتا ہے وہ بھی عالم. جو دوسروں کو بیوقوف بنا کے اپنا الو سیدھا کرنا جانتا ہے وہ بھی عالم. تو ہر جاننے والے کو اسلام عالم نہیں مانتا. تو پھر اب سوال اٹھتا ہے کہ اسلام کسے عالم مانتا ہے؟ اسلام جسے عالم مانتا ہے اس کا پتہ دے گا وہ رسول جو اسلام لے کر آیا ہے. تو اب میرے رسول کا ایک ارشاد گرامی آپ سن لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے عالم کسے کہتے ہیں. رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے علوم کا حاصل کرنا تم سب پر واجب ہے. نمبر 1 علم قرآن، نمبر 2 علم حدیث، نمبر 3 علم فقہ. نبی نے فرمایا کہ یہ 3 علوم حاصل کرنا واجب ہے، اور یہ علوم جس کے پاس ہوں وہی عالم. علم قرآن رکھنے والا عالم، علم حدیث رکھنے والا عالم، علم فقہ رکھنے والا عالم. اب نبی نے کیا ہے واجب، تو ان علوم کا حاصل کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے. تو پہلا علم ہے علم قرآن. سوال یہ ہے کہ یہ علم قرآن ہمیں ملے گا کہاں سے؟ قرآن اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو ہم اس انسان کے پاس جاتے، زانو دفتہ کر کے بیٹھ جاتے، ہاتھ جوڑ کے کہتے بھائی آپ نے اس میں جو کچھ لکھا ہے ہمیں سمجھا دیجیے. مگر قرآن ہے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب. اب اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا مفہوم کون بتائے گا ہمیں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، تحریر کسی کی بھی ہو، کلام کسی کا بھی ہو، یا تو جس کا کلام ہے وہ اس کا صحیح مطلب بتا سکتا ہے، یا صاحب کلام نے اگر کسی کو بتا رکھا ہو. تو اب قرآن ہے اللہ کا کلام، یا تو اس اللہ کے کلام کا صحیح مطلب اللہ بتائے گا، یا اللہ نے کسی کو بتا دیا ہو تو وہ ہمیں بتائے. تو آئیے سب سے پہلے جس کا کلام ہے اسی سے چل کے پوچھ لیتے ہیں، میرے مالک تو ہمیں بتا دے کہ تو نے قرآن میں کیا لکھا ہے. آپ لوگ تیار ہیں ہمارے ہاں ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں چلنے کے لیے قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بولیے ہاں تیار. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے یہاں جانا ہے اور اس کے یہاں جا کے کوئی لوٹا نہیں ہے آج تک. تو سوچ سمجھ کے ہاں کیجئے گا. دیکھیں ابھی جو گردنیں ہل رہی تب ہلنا بند ہو گئی. سبھی اللہ کے یہاں جانے سے گھبراتے ہیں. اچھا، اور اگر ہم آپ کو لے کے چلے جائیں تو یقین جانیے کوئی زندہ واپس آ نہیں سکتا. آپ سو رہے ہیں یا جگ رہے ہیں؟ اگر جگ رہے ہوں تو میں ایک جملہ کہوں گا، اگر ہم آپ سب کو لے کے چلے بھی جائیں اللہ کے یہاں تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی زندہ لوٹ کے آئے گا نہیں. اس لیے کہ اللہ کے جلووں کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں ہے نہیں. قوم موسیٰ کا حشر سب کو معلوم ہے. جب بجلی چمکی کوہ طور پر تو قوم موسیٰ میں جتنے لوگ تھے سب کے سب جل کر مر گئے. موسیٰ نبی تھے تو مرے تو نہیں مگر بے ہوش یہ بھی ہو گئے. تو الہی جلووں کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں ہے ہی نہیں. موسیٰ جیسا نبی اللہ کے جلووں کو برداشت نہیں کر پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ جا کے قرآن پڑھ پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ سے ڈائریکٹ کوئی علم قرآن
نہیں لے سکتا. دیکھیں سارے لوگوں کی گردن نہ میں ہل رہی ہے. کوئی اللہ سے ڈائریکٹ علم قرآن نہیں لے سکتا. لیکن اب میں قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں آپ کو. اللہ نے کسی کو علم قرآن دیا ہے. اب توجہ سے سنیے گا. اللہ نے سورہ رحمان کی ابتدا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں, میں نے قرآن پڑھایا ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے قرآن پڑھایا ہے. اب جب اللہ نے کسی کو قرآن پڑھایا ہے تو وہ جو بھی ہے وہ فخر موسیٰ ضرور ہے. اس لیے کہ موسیٰ الہی جلوے برداشت نہ کر پائے اور کسی نے اللہ سے قرآن پڑھ لیا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے کو. تو یہ علم القرآن جو اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن پڑھایا ہے, یہ اللہ کا پڑھایا کون ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا تو غلط تو نہیں ہو سکتا. اس نے کسی نہ کسی کو پڑھایا تو ضرور ہے. اب آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ ڈالیے تم میں سے کسی کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے؟ ہر طرف سے 3 جواب آئیں گے, چوتھا کوئی جواب نہیں. ہر ایک یہی کہے گا ہم نے فلاں حافظ جی سے پڑھا ہے, ہم نے فلاں مولوی صاحب سے پڑھا ہے, ہم نے فلاں قاری صاحب سے پڑھا. بس چوتھا کوئی جواب نہیں. ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی جواب ہوگا ہم نے مولوی سے پڑھا, ہم نے قاری سے پڑھا, ہم نے حافظ سے پڑھا. کوئی نہیں کہتا کہ ہم اللہ کے پڑھائے ہیں. تو جب کوئی نہیں کہتا تو پھر اللہ کا یہ دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہم نے پڑھایا. اب جب کوئی اللہ کا پڑھایا نہیں ملا تو کہاں جائیے گا اللہ کا پڑھایا ڈھونڈنے کے لیے؟ ہم نے کہا عام انسانوں میں کوئی اللہ کا پڑھایا نہیں ملتا, تو عام انسانوں سے جو لوگ بلند ہیں ذرا ان میں دیکھ لیجئے. کہا عام انسانوں سے بلند کون لوگ ہیں؟ ہم نے کہا امام, مگر ہمارے 12 امام نہیں, وہ مسلمانوں کے امام. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد ابن حنبل, ان چاروں اماموں سے پوچھئے کیا ان میں سے کوئی ہے جسے اللہ نے پڑھایا ہو؟ ہر ایک نے کہا ہم نے بھی اسی دنیا میں آ کے پڑھا. اب کہاں جائیے گا ڈھونڈنے؟ ہم نے کہا ان اماموں سے جو بلند ہے ذرا ان میں دیکھ لیجئے. اب ان اماموں سے آپ ساتھ توجہ رکھیے گا, اگر نتیجے کا مزہ نہ آئے تو میرا ذمہ. ہم نے کہا ان 4 اماموں سے بلند جو لوگ ہیں ذرا ان میں دیکھیے شاید کوئی اللہ کا پڑھایا مل جائے. تو ان اماموں سے بلند کون ہے؟ کہا 1,24,000 انبیاء ان اماموں سے بلند ہیں. تو کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000. اگر ایک ایک سے ہم پوچھنے بیٹھے کہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے پڑھایا ہے, تو اگلے سال کی یہ 3 جون آ جائے گی اور گفتگو ختم نہیں ہوگی, اور ہمیں گفتگو ختم کرنا 12:15. تو ہم نے کہا ایک ایک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اب میرا مجمع میرے جملوں پر توجہ دے. ہم نے کہا ایک ایک نبی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان سارے نبیوں میں ایک نبی ایسا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے, جو سارے انسانوں کا سردار ہے, جو تخلیق کائنات کا سبب ہے, جو اللہ کا حبیب ہے, جو اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ہے. ہم نے کہا اللہ سے قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ حق میرے نبی کو ہے. چلیے سرکار مدینہ کی چوکھٹ پر بہت توجہ دیجیے گا. چلیے سرکار مدینہ کی چوکھٹ پر چل کے اللہ کے حبیب سے پوچھ لیتے ہیں, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے حبیب, کیا آپ کو قرآن اللہ نے پڑھایا؟ جملہ سنیے گا. ہم نے جیسے ہی نبی سے سوال کیا, نبی کا جواب آنے نہیں پایا, دیوبند سے جواب آیا, انہیں اللہ کیا پڑھائے گا؟ یہ تو جبریل کے پڑھائے ہوئے ہیں. دیکھیں سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے, دیوبند والے جو ہیں
کہ رسول اللہ کو قرآن جبریل نے پڑھایا. لیجیے پوری کائنات میں سب سے ایک افضل بندہ تھا جس سے ہماری امیدیں واپس آتی کہ شاید یہی اللہ کا پڑھایا ہو. اس کا بھی استاد ان دیوبند والوں نے ڈھونڈ لیا کہ انہیں تو جبریل نے پڑھایا. ہم نے کہا تو ابھی بھی ایک راستہ ہے. رسول اللہ کو قرآن پڑھایا جبریل نے، تو ہو سکتا ہے جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا ہے نا. مگر اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اسے پڑھے لکھے سمجھیں گے. جو پڑھا لکھا نہیں سمجھ پائے گا. اب میرے سامنے جتنے آدمی ہیں ان سب کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے. علم القرآن ہے سورہ رحمان کی آیت، اور سورہ رحمان میں شروع سے آخر تک اللہ کا خطاب ملک سے ہے ہی نہیں، یا انسان سے خطاب ہے یا جناتوں سے خطاب. تو پھر جبریل علم القرآن کا مصداق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آیت ہے سورہ رحمان کی اور اللہ اس سورے میں ملائکہ سے بات ہی نہیں کر رہا. تو علم القرآن کا مصداق کوئی انسان ہے یا کوئی جن ہے. تو اب جبریل بھی اللہ کے پڑھائے نہیں. اب اللہ کا پڑھایا ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اب ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ جو واقعاً عالم ہوتے ہیں نا، واقعاً ان پر ہماری جان قربان، ان کے مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ جو واقعاً عالم ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. تو جو واقعاً عالم ہوتے ہیں ان کے مرتبے کا کوئی کہنا نہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں کہے جاتے ہیں. اور یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. صرف عالم ہی کی بات نہیں ہے، کسی صفت کی بات کر لیجئے جو صفت کا مالک نہیں ہوتا اور کہا جاتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے. دیکھیں ابھی بھی آپ کو مزہ نہیں آیا نا جملے پر، تو مجھے معلوم ہے کب مزہ آئے گا. یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچے رہیے گا. اور اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ کتنے خطرناک ہیں تو کسی جھوٹے کو صدیق کہنا شروع کر دیجئے، اوقات بھول جائے گا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد عالم. یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو اصلی عالم ان پر ہماری جانیں قربان. مگر یہ ہمارے جیسے لوگ جو عالم ہیں نہیں کہے جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری قوم کی مجبوری ہے. جو ممبر پر آ گیا عالم ہے، لیکن ممبر پر ہر آنے والا عالم نہیں ہوتا. کچھ عالم ہوتے ہیں، کچھ ذاکر ہوتے ہیں. مگر ہم بھی عالم نہیں، عالم کے عین بھی نہیں. لوگ ہمیں عالم سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ارے صاحب آپ عالم ہیں. تو یہ جو عالم ہوتے ہیں ان کی ایک پہچان بتا رہا ہوں، یہ ہمیشہ آپ کا فائدہ چاہیں گے. اور یہ جو ہوتے نہیں اور کہے جاتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں. اب ہم بھی عالم تو ہیں نہیں، کہے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان دنیا والوں کو اللہ کا پڑھایا نہیں مل رہا ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں. ہم نے بگھرے میں سالانہ پروگرام میں آ کے ممبر سے دعویٰ کر دیا کہ بھائیو آپ کو اللہ کا پڑھایا نہیں مل رہا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کا پڑھایا کون ہے. اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے. ہم تو ڈھونڈ کے تھک گئے یہ مولانا اللہ کا پڑھایا کہاں سے لائے. جب سارے لوگ متوجہ ہو گئے ہم نے کہا آپ کو معلوم ہے وہ اللہ کا پڑھایا کون ہے؟ سب نے کہا جلدی بتائیے. ہم نے کہا کوئی اور نہیں، ہم ہیں. ہم کو اللہ نے قرآن پڑھا کے بھیجا ہے. لوگوں نے کہا صاحب ہم ہر سال آپ کو اس سالانہ پروگرام میں بلا لیتے ہیں آپ کی مجلس سننے کے لیے، تو آپ اپنی اوقات بھول گئے. آپ اللہ کے پڑھائے ہوئے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہم آپ کو
اللہ کا پڑھایا نہیں مانیں گے؟ ہم نے کہا کیوں نہ مانیے گا، ہمیں پورا قرآن زبانی یاد ہے۔ کہا پورا قرآن آپ کو زبانی یاد ہے، ہم آپ کو حافظ جی کہیں گے، لیکن اللہ کا پڑھایا نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا کیوں؟ توجہ رکھنا میرے بھائیوں، ہم نے کہا کیوں؟ کہا آپ کی داڑھی 90% سفید ہو چکی، آپ کی عمر 60 سال سے کم نہیں ہے، اس سے اوپر ہی ہوں گے۔ اگر 60 سال کی عمر میں آپ کو قرآن زبانی یاد ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پڑھائے ہیں۔ کسی مولوی سے پڑھ کے آپ نے قرآن رٹ لیا ہوگا۔ ہم نے کہا اچھا ہماری عمر زیادہ ہے اس لیے آپ نہیں مانیں گے، تو اگر 50 سال پہلے ہم آپ کو قرآن زبانی سنا دیتے تو کیا آپ مان لیتے کہ ہم اللہ کے پڑھائے ہیں؟ کہا تب بھی نہ مانتے، اس لیے کہ 50 سال پہلے بھی آپ کی عمر کچھ تو 12-14 سال رہی ہوگی، اور اکثر ذہین بچے 12-14 سال میں قرآن زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ بہت توجہ۔ ہم نے کہا بھائی تو پھر یہ بتاؤ ہم کس عمر میں تمہیں قرآن زبانی سنائیں جو تم مان لو کہ ہم اللہ کے پڑھائے ہیں؟ کہ مولانا اگر آپ کو یہی دل ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا پڑھایا مانیں تو پھر ایسی عمر میں قرآن سنائیے جس عمر میں کسی استاد سے پڑھنے کی گنجائش نہ ہو۔ ہم نے کہا بس اگر اللہ کے پڑھائے کی یہی پہچان ہے تو پھر پوری کائنات میں صرف ایک ہی بندہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، 3 دن کے بعد جب اس کی ماں اسے کعبے سے باہر لے کے نکلی، وہ رسول کی آغوش میں آیا، اس نے توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا، قدرت نے مسکرا کے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھا کے بھیجا۔ میرے مولا نے 3 دن کی عمر میں صرف ایک قرآن نہیں ساری آسمانی کتابیں پڑھ کے سنی۔ اللہ نے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ اتنی عمر میں سنا رہا ہے جس عمر میں کوئی کسی سے پڑھ نہیں سکتا۔ اور ایک اور جملہ کہوں، ایسی جگہ سے آ کے سنا رہا ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں پایا۔ اب کچھ مسلمان ہیں ایسے جنہیں مولا علی کی فضیلت برداشت نہیں ہوتی۔ بغض علی کا کینسر ہوتا ہے الگ میں، فضیلت کا جام نیچے اترتا ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ مولوی ہمیشہ علی کو رسول اللہ سے آگے بڑھا دیتے، کبھی نہیں پڑھا انہوں نے کہ رسول اللہ اللہ کے ہاں سے پڑھ کے آئے تھے۔ آج مولا علی کو ثابت کر دیا کہ اللہ کے ہاں سے پڑھ کے آئے تھے۔ ارے ہم تو بار بار کہتے تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ دیکھیں میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، تقریر اردو میں کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بات اچھی لگی واہ واہ کی آپ نے۔ ہندی میں تقریر کروں تب بھی آپ سمجھ لیں گے، انگریزی میں بولوں تب بھی سمجھ لیں گے آپ۔ یہاں کوئی ہے جو تمل بھاشا جانتا ہو؟ اگر تمل میں کوئی تقریر کرے، ہم کریں یا کوئی کرے، آپ بولیں گے؟ کہا صاحب کیا بولیں گے؟ جب سمجھ ہی میں نہیں آیا تو بولیں گے کیا؟ یہ جو دیوبند والوں نے کہا کہ جبریل نے قرآن رسول اللہ کو پڑھایا، تردید پیش کر رہا ہوں۔ مولا علی نے جب قرآن پڑھا، نہیں صرف قرآن نہیں، توریت پڑھی، تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ یا علی توریت تم نے خوب پڑھی۔ مولا نے زبور پڑھی، رسول اللہ نے کہا یا علی زبور تم نے خوب پڑھی۔ انجیل پڑھی علی نے، رسول اللہ نے تصدیق کی، اے علی تم نے انجیل خوب پڑھی۔ اب آخر میں پڑھا قرآن، تو ابھی قرآن نازل تو ہوا نہیں ہے، جبریل نے بھی رسول اللہ کو پڑھایا نہیں ہے، تو جب مولا علی نے قرآن پڑھا تھا تو اگر رسول اللہ کے پڑھائے نہ ہوتے تو رسول کہتے یا علی توریت تو خوب پڑھی، زبور تو خوب پڑھی، انجیل تو خوب پڑھی، یا آخر میں کیا پڑھا؟ مگر میرے رسول نے یہ نہیں کہا، رسول نے کہا یا علی
اس کا مطلب یہ ہوا علی نے تلاوت کر کے بتایا ہم بھی اللہ کے پڑھائے، رسول نے تصدیق کر کے بتایا ہم بھی اللہ کے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اچھا، یہ علم القرآن میرے مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی میرے پاس قرآن کی آیت ہے۔ میں قرآن کی آیتوں ہی سے ثابت کر دوں گا کہ مولا علی پر یہ علم القرآن کی آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں تو پڑھائی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کتنے مرحلے طے ہوتے ہیں؟ غور سے سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب 2 سال 2.5 سال کا ہو جاتا ہے تب بولنا شروع کرتا ہے، اور جب بولنا سیکھ لیتا ہے تب وہ پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی پڑھ کے دنیا میں آئے اور آتے ہی پڑھنے لگ جائے۔ نہیں، ہمارے یہاں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، میں قرآن کی آیت سنانے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے 2 مرحلے میں، 3 مرحلے میں وہ پڑھنا سیکھتا ہے۔ مگر اللہ اسی سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے، ذرا غور کیجیے گا، علم القرآن، اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان، اور جب قرآن کو پڑھا دیا تو انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور جب پیدا کیا تو اسے بیان کرنا سکھا دیا۔ ہمارے یہاں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر بولتا ہے، تب پڑھنا سیکھتا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہم نے پہلے پڑھایا، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بولنا سکھا دیا۔ ارے ان آیتوں پر علی کے علاوہ کوئی اور صادق آ جائے، میں علی علی کرنا چھوڑ دوں گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد۔ تو قرآن اللہ نے علی کو پڑھا کے بھیجا۔ اب رسول اللہ نے کہا علم قرآن حاصل کرنا واجب ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے تو جا کے ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اب اگر ہمیں علم قرآن چاہیے تو یہ علم علی سے ملے گا میرے دو بھائیوں۔ تو اب اگر علی سے کوئی علم لے تو دو ہیں، علم لینے والا ہوگا شاگرد، علم دینے والا ہوگا استاد۔ تو استاد سے جو علم لے وہ ہوتا ہے شاگرد، جس سے علم لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے استاد۔ اب اتنی بات تو میرا مجمع باہر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ شاگرد کو اگر استاد سے علم چاہیے ہے تو ادب کے ساتھ استاد کے پاس جائے، علم مل جائے گا۔ احترام کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھے، علم مل جائے گا۔ محبت کے ساتھ استاد سے علم مانگے، علم مل جائے گا۔ یعنی اگر استاد سے علم لینا ہے تو محبت سے ملے گا، عزت سے ملے گا، احترام سے ملے گا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ ہم استاد سے جھگڑا کر کے علم لے لیں، بھائی کچھ کہنے جا رہا ہوں، اگر کوئی چاہے کہ ہم استاد سے لڑ کے علم لے لیں تو لڑ کے علم نہیں ملتا، علم جھگڑے سے نہیں ملتا، علم محبت سے ملتا ہے، علم احترام سے ملتا ہے، علم کر کے ملتا ہے۔ تو بھائی میں آپ سے کہتا ہوں، آپ قسمت کے اچھے ہیں، آپ کے رشتے علی سے بہت اچھے ہیں، آپ کو علم قرآن مل جائے گا۔ اپنی تقدیر پر تو وہ روئے جو علی سے لڑ کے بیٹھے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ آپ کے رشتے علی سے اچھے ہیں، آپ چاہیں گے تو مولا آپ کو علم قرآن دے دیں گے۔
دیکھیے آدھا گھنٹہ ہونے کو ہو گیا اور 45 منٹ میں مجلس ختم کرنا تھی مجھے. اب کیا کروں، مجبور ہوں. ابھی علم حدیث باقی ہے، علم فقہ باقی ہے. اچھا ہے، چلیے یہ رہ جائیں گے 2 موضوع، تو ہو سکتا ہے کوئی یاد کر لے مجھے، پھر آؤں گا تو سنا دوں گا. آج فی الحال یہی پر گفتگو ختم کر رہا ہوں. مگر ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو ختم کروں گا. استاد سے لڑ کے علم نہیں ملتا، استاد سے علم ملتا ہے محبت سے، استاد سے علم ملتا ہے احترام کے ساتھ، استاد سے علم ملتا ہے عزت کے ساتھ. رسول نے کہا جس کے پاس علم قرآن ہو وہ ہوگا عالم. تو جن لوگوں کے رشتے علی سے اچھے ہیں انہیں علم قرآن مل سکتا ہے، اور جن کے علی سے رشتے اچھے نہیں انہیں علم قرآن مل نہیں سکتا. اور جب علم قرآن مل نہیں سکتا تو پھر وہ عالم ہو نہیں سکتا. اب میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھے گا، محب علی تو عالم ہو سکتا ہے لیکن دشمن علی کچھ ہو جائے عالم نہیں ہو سکتا. بس میرے دوست، آج کے حد تک میری گفتگو تمام ہو گئی. اب یہ مجلس ہے اور مجلس فضائل کا نام نہیں ہے. فضائل تو محفل میں بھی ہوتے. ہمارے یہاں مجلس وہی کہی جاتی ہے جس میں رسول کے خاندان والوں کے مسائل بیان ہوں، لوگوں کی آنکھ سے آنسو نکلے. تو میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، محفل پڑھنے نہیں. تو اب چند جملے مصاحب کے سن لیجئے تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں ان مجالس میں شرکت کرنے کے لیے. یہ عشق حسین ہے جو کھینچ کے لاتا ہے، حسین کی محبت ہے جو یہاں لے کر آتی. ورنہ اتنے شدید ہم میں اپنے گھر کے کاموں کے لیے گھر سے نکلنے میں لوگ ہچکچاتے ہیں، لیکن دور دراز کا سفر کر کر کے لوگ ان مجالس میں شرکت کرنے آتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں حسین پر رونے کا موقع دے. کون حسین؟ وہ حسین جس کا بھرا گھر کربلا میں عاشورہ کے روز لٹ گیا. لفظ کربلا سنی آپ نے؟ آج آپ کے ذہن میں کربلا ایک شہر کا ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اس کربلا کے لیے، یہ کربلا ایک دن آباد ہوئی اور ایک ہی دن اجڑ بھی گئی. 2 محرم کو حسین کے ہاتھوں یہ کربلا آباد ہوئی تھی اور 10 محرم کو حسین کی آنکھوں کے سامنے یہ کربلا اجاڑ دی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. انشاءاللہ روئیں گے اور آپ دل کھول کر روئیں. فضائل میں کوئی کمی ہو گئی کوئی افسوس کی بات نہیں، مصائب میں کمی نہ ہو اس لیے کہ ایک دکھیا ماں اپنا پہلو تھامے ہوئے رومال لیے ہوئے عزاداروں کے آنسو سمیٹنے کے لیے آ گئی. آج وہ مسائل پڑھنے جا رہا ہوں جو کئی سال پہلے میں یہاں پڑھ چکا ہوں. آپ کہیں گے کہ صاحب جب پڑھ چکے تو آپ اسے دوہرا کیوں رہے؟ تو دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ مجلس پڑھ کے چلا گیا تو اس کے بعد میرے پاس فون آیا، کہاں سے پڑھی یہ روایت؟ تو میں یہی بتانے کے لیے آج پڑھ رہا ہوں کہ یہ روایت کہاں سے پڑھ رہا ہوں. یہ روایت میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی. پاکستان کے مشہور اور مستند ذاکر برسوں پہلے جن کا انتقال ہو چکا، علامہ رشید ترابی مرحوم، انہوں نے ایک مجلس میں یہ روایت پڑھی. تو اب مجھ سے سند کوئی نہ پوچھے کہ میں نے کہاں پڑھی، مگر اس روایت نے میرے دل کو اتنا تڑپایا ہے کہ میرا دل چاہتا میں بار بار اس روایت کو پڑھوں.
اور یہ روایت کربلا کے اس شہید سے متعلق ہے جو کربلا کے شہیدوں میں سب سے چھوٹا تھا. پہنچ گیا. کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں؟ جو چھوٹا میں نے کہا ہے تو نام بھی اصغر تھا، جو کربلا کے لیے سغرا کی گود چھوڑ کے آیا. بہت روئیں گے انشاءاللہ. جب حسین کے سارے اصحاب مارے گئے، حسین کے سارے گود کے پالے مارے جا چکے، فرزند زہرا جب کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا، اب میں کہاں سے جملے لاؤں، میں کہاں سے لفظیں لاؤں جو اس منظر کو پیش کروں جسے پیش کرنا چاہتا ہوں. چاروں طرف دشمنوں کا نرگا تھا، سوا نیزے پر سورج تھا، بکھری ہوئی شہیدوں کی لاشیں تھی، تڑپتے ہوئے شہیدوں کے لاشیں حسین کے سامنے خاموش ہو چکے تھے. تپتا ہوا صحرا تھا، مثل انگارے کے تلووں کو جلانے والے صحرا کے ذرے تھے. سوا نیزے پر دماغ کو پکا دینے کی حد تک اترا ہوا آفتاب تھا. بیواؤں کی فریادوں کی صدائیں تھی، یتیم بچوں کی رونے کی آوازیں تھی، خون کی پیاسی تلواریں تھی. حسین کی جان لے لینے والے نیزے تھے، تیر تھے، بھال تھے. ایک اکیلا فرزند زہرا تھا جو نرغے آدم میں گھرا ہوا، بس زبان پر بار بار ایک ہی نعرہ تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا. ارے اس مظلوم کی آواز میں اتنا درد تھا کہ شہید ہو جانے والوں کے لاشیں زمین پر تڑپنے لگے. کٹی بھی گردنوں سے آواز آئی، لبیک یا مولا. ادھر کربلا کے میدان میں یہ شہیدوں کے لاشیں تڑپے، ادھر خیموں کے اندر سے رونے کی آواز آئی. حسین دوڑتے ہوئے آئے. اے بہن زینب، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی نہ رو. میرا دل چاہتا میں کہوں مولا اپنی زندگی میں رو لینے دیجئے. ارے بعد میں جب کوئی روئے گا تو یا تو تازیانہ پڑے گا یا نوکے نیزہ چپ ہو ہی جائے. شہزادی زینب ترے خیمہ پا گئی. اے میرے بھائیا، اے میرے مظلوم بھائی، نہ جانے تمہاری آواز میں کیسا درد تھا. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. میرا مظلوم امام، انصاف سے بتاؤ، جب بچے کے گرنے کی بات حسین نے سنی ہوگی تو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ 6 مہینے کا لاڈلا. ارے اگر میں کہوں کہ چاند کا ٹکڑا تھا تو غلط. چاند اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا جتنا خوبصورت میرے مولا کا لال تھا. کہا بہن لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، میں فوج یزیدی کے سامنے اسے لے کر جاؤں گا. ہو سکتا ہے کسی کو ترس آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی میرے بچے کو پانی پلا دے. اللہ اللہ، حسین بچے کو، ارے دھوپ اتنی تیز تھی کہ ایبا کے دامن کا سایہ کر کے چلے. فوج یزیدی کے سامنے آئے. اے فوج یزید کے لوگوں، تم میرے دشمنوں مجھے مار لو کوئی بات نہیں، مگر میرے 6 ماہ کے بچے کی کیا خطا ہے؟ اسے پانی پلا دو. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اور اس کے بعد حسین کے کہنے پر بچے نے خود اپنی پیاس کے اظہار کے لیے اپنے سوکھے لبوں پر اپنی سوکھی زبان پھیری. حسین کے اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا، فوج یزید میں ہنگامہ مچ گیا، لوگ رونے لگے. ارے حسین، ہم تمہارے بچے کو پانی پلائیں گے، مگر خدا کرے، خدا پورا کرے اس عمر سعد کا جس نے آواز دی آئینہ آئینہ ہرملا. ہرملا کہاں ہے؟ اقتا کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ارباب اعظم میں کچھ عرض کروں. دو مرتبہ ہرملا کے ہاتھ سے بھی تیر چھوٹ کے گرا.
ہرملا پر نشانہ نہیں دے پا رہا تھا. کیوں سنیں گے آپ کیوں چھوٹ کے گرا؟ ہرملا نے خود مختار کے دربار میں یہ بیان دیا تھا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کہتا اے امیر میں کیا بتاؤں، اتنا خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، لیکن میرے امیر عمر سعد کا حکم تھا، ہم نے تیر کا نشانہ لیا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، جیسے ہی میں نے چاہا، بس جملہ سننا میرے عزیزارو، ہرملا کہتا ہے جیسے ہی میں نے تیر چھوڑنا چاہا میں نے دیکھا رسول اللہ سر پیٹتے ہوئے آ گئے، اے ہرملا میرے لال پر رحم کر. یہ ملعون خود کہتا ہے رسول اس طرح سے رو کر فریاد کر رہے تھے کہ میرے ہاتھوں میں کبھی پیدا ہو گئی، جو تیر زمین پر ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئے. کہتا میں نے آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو اب رسول اللہ سامنے نہیں تھے. پھر کہتا میں نے تیر اٹھایا، پھر میں نے جب گلے کا نشانہ لینا چاہا تو اب سنو گے عزیزارو، برداشت کر پاؤ گے. میری ماں اور بہنیں سنیں، کہتا جیسے ہی میں نے علی اصغر کے تیر کا نشانہ لیا میں نے کیا دیکھا، کوئی بی بی علی اصغر کے گلے پر اپنا گلا رکھے ہوئے کہہ رہی ہے سادی ارے مجھے تیر مار دے، میرے لال کو چھوڑ دے. پہچانا میرے دوستوں کون تھا؟ ارے یہ بقیہ سے دادی آ گئی پسلیاں کو سنبھالے ہوئے. اے ہرملا میری پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، میرا گلا بھی شکستہ ہو رہا ہے، مگر میرے اصغر کو معاف کر دے. مگر اس ملعون نے آنکھیں بند تو کر لی، تیر چھوٹا تو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تیر اٹھا کے وہ ظلم کیا کہ زمین لرز گئی. بچہ حسین کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا. اب وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو علامہ رشید ترابی نے پڑھا. حسین بچے کی میت لے کر در خیمہ تک، اور ایک مرتبہ در خیمہ پر، آپ کو تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا وقت نہیں ہے، در خیمہ پہ آ کے حسین نے آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، مگر رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. اے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، فخر رضا ہٹائی. اب جو بہن نے بھائی کا زخمی گلا دیکھا، ٹپکتا لہو دیکھا، میری طرف دیکھو، ٹپکتا لہو دیکھا، ننھی شہزادی نے ننھے ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹا. ارے میرا بھیا، ارے میرا بھیا. پیچھے پیچھے رباب بھی آ گئی. رباب نے دیکھا علی اصغر کا گلا چھینا ہوا، سکینہ ماتم کر رہی ہے. بماں نے صرف ایک جملہ کہا، اے میرے لال کیا پوری فوج میں کوئی صاحب اولاد نہیں تھا؟ بس جلدی جلدی تھوڑی دیر علی اصغر کا ماتم خیمے کے اندر ہوا. حسین نے آواز دی رباب میں تمہارا امام ہوں کہ نہیں؟ کہا ہاں مولا آپ میرے امام ہیں. تو کہا یہ بتاؤ امام کا حکم ماننا واجب ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں واجب ہے. کہا تو پھر میرا حکم ہے علی اصغر کی میت سنبھالو. ارے خدا کسی ماں پر یہ وقت نہ ڈالے کہ اسے اپنے لال کا جنازہ اٹھانا پڑے. کہ رباب علی اصغر کی میت سنبھالو. رباب نے کانپتے ہوئے ہاتھ پھیلائے. حسین نے میت ہاتھوں پر رکھی. کہ رباب آگے آگے میں چلتا ہوں، پیچھے پیچھے تم اس میت کو لے کر آؤ. حسین آگے آگے چلے. رباب میت لیے ہوئے پیچھے پیچھے پرتے خیمہ پر آئی. رباب حسین کہہ رہے رباب میت کو زمین پر رکھو، قبر میں کھودوں گا، مٹی تم ہٹاؤ. اللہ اللہ کیسا وقت آ گیا کربلا میں. باپ قبر کھودے، ماں مٹی ہٹائے. حسین نے ذوالفقار کھینچی، قبر کھودی. جب
ہاتھ جوڑ کے کہنا، اگلا جملہ اگر سن پانا تو سن لینا۔ حسین نے رباب کو سنبھالا، کہا رباب سنو، اتنا زبردست امتحان کیوں لے رہا ہوں؟ تاکہ اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے کی طاقت تمہارے سینے میں پیدا ہو جائے۔ یہاں اگر تم بے ہوش میں ہوگی تو میں تمہیں سنبھال لوں گا، مگر اولاد کو دفنانے کی طاقت تمہارے لیے ضروری ہے۔ اے رباب، جب قید خانے میں سکینہ مر جائے گی، تمہیں اپنے ہاتھوں سے سکینہ کو دفنانا ہوگا، اس وقت میں نہیں ہوگا۔ عزاداروں پر 2 منٹ رہ گئے ہیں، 2 منٹ میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ رباب نے میت تو رکھی مگر بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ ہائے میرا مظلوم امام، قبر پر مٹی ڈالی، ایک مرتبہ منہ قبر پر رکھا، اے میرے لال اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ قبر پر چھڑکنے کے لیے حسین کے پاس پانی بھی نہ تھا، اتنے آنسو بہائے ہیں پوری قبر علی اصغر حسین کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ بس آخری جملے مجلس تمام کر رہا ہوں، مجھے 1-1.5 منٹ کے اندر اب مصائب تمام کر دینا ہے۔ اس علی اصغر کو حسین نے کیوں دفنایا؟ حسین جانتے تھے شہادت کے بعد شہیدوں کے گلے کٹیں گے، حسین جانتے تھے میرے بچے کے گلے پر شمشیر نہ چلے، مگر کیا ہوا میرے دوستو؟ حسین کی شہادت کے بعد عمر صاحب نے نظر بھیجے جنہوں نے علی اصغر کی میت قبر سے نکالی۔ ارے تم نے سن لیا، قبر سے میت نکالی گئی، رباب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اس ملعون نے خنجر کھینچا، رباب دیکھ رہی ہے، اس ملعون نے علی اصغر کی لاش زمین پر رکھی، ماں کا دل تڑپا، اے میرے اللہ میرے اصغر کی خیر۔ عزاداروں، دنیا کی کوئی ماں وہ نہیں دے سکتی جو کربلا میں رباب نے دیکھا۔ اس ملعون نے میری طرف دیکھو، اس ملعون نے اپنا ایک نجس زانو ننھے سے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ سے علی اصغر کی زلفیں پکڑی، گلے پر خنجر پھیرا، رباب چیخی، اے میرے مولا، ہائے میرا بچہ۔ ظالم سر کاٹ کر لے کر چلا گیا، میت وہیں پر چھوڑ دی۔ آخری جملہ میری ماں اور بہنیں سن لیں، ہمیں پتا روتی ہوئی رباب ہوتی، لاش کے قریب آئی، لاش کو اٹھایا۔ میری ماں اور بہنوں، مجھے انصاف سے بتاؤ، تمہیں اپنے چھوٹے بچوں پر جب پیار آتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ رخساروں کا بوجھا لیتے ہو نا؟ ہائے رباب کیا کرے، اصغر کا گلا کٹ گیا، کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھا، اے میرے لال یہ ماں تجھ سے شرمندہ ہے، تیرا گلا کٹ گیا۔ رباب بچا نہ پائی، لاش کو لاش علی اکبر کے قریب لائی، پہلو میں لٹایا، علی اکبر کا ہاتھ علی اصغر کے سینے پر رکھا، اے